کسی نے مجھے ایک ویڈیو بھیجا ہے، اس کا میں نے آڈیو میں تو جواب دے دیا ہے۔ اب آپ کو میں یہ چھوٹا سا کلپ ہے 29 سیکنڈز کا۔ کتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا؟ 10۔ اور ایک شہید کتنے کو لے کے جائے گا؟ 70۔ اور ایک حاجی، یہ 400 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ عالم کتنے لے جائے گا؟ ایک جگہ اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ اپنے سے محبت کرنے والے، اپنے چاہنے جاننے والوں میں سے اتنے لوگوں کو لے جا سکتا ہے، اگرچہ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کی مانند کیوں نہ ہو۔ علماء سے رابطہ کرنا، تعلق رکھنا، محبت کرنا تمام ضروری ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے، ایک حافظ قرآن کتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا؟ 10۔ اور ایک شہید کتنے کو لے کے یہ جائے گا؟ عالم صاحب جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ ایک حافظ قرآن کتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا، تو وہ شاگرد کہہ رہا ہے 10 لوگوں کو، اور پھر ایک حاجی کتنے لوگوں کو لے کے جائے گا، اور وہ فلاں اور وہ فلاں اور وہ فلاں۔ تو یہ کیا بتانا چاہتے ہیں مولوی صاحب؟ یہ ہمارے شبیر صاحب نے سوال کیا ہے بدراوتی سے، کرناٹک، کہ یہ اس کا کیا مطلب سمجھیں ہم؟ پہلے تو نہ تو اس کی کوئی سند انہوں نے پیش کی، یہ نہیں بتایا کہ یہ حدیث کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ بخاری میں، مسلم میں کیا نمبر پہ ہے، کس سبجیکٹ کے تھرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی تھی۔ تو ہم پہلے تو اپنی عقل کی عدالت میں رکھ کے دیکھتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ایک اپنے بچے کو حافظ بنا دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولے گا ہاں حافظ صاحب ادھر لائیے، تشریف لائیے، آپ بتائیے کون سے 10 لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے؟ تو اب ظاہر بات ہے وہ تو ایسے لوگوں کو دیکھے گا جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باقی کے لوگ تو جنت میں جا ہی رہے ہیں، وہ جو جہنمی ہیں 10، اس میں ایک زانی ہے، ایک مشرک ہے، ایک کافر ہے، ایک ملحد ہے، ایک جو ہے جواری ہے، ایک شرابی ہے۔ ذرا یہ 10 لوگوں کو ذرا مہربانی کر کے آپ باہر لا لیجئے، کیونکہ میں نے آپ کی قرآن کا حفظ کیا ہے جناب، آپ پہ حق بنتا میرا، میں تو لڑکے لے جاؤں گا ان مجرموں کو جنت میں۔ کیا یہ بولنے کا مطلب ہے؟ اب حافظ کے خاندان میں سے اگر کوئی بندہ اچھا ہے، وہ خود ہی اپنے مارکس، اپنی محنت کے بدلے میں جنت میں جا رہا ہے، تو پھر حافظ صاحب کی کیا ضرورت ہے؟ حافظ صاحب کو تو ہم وہاں یوز کریں گے وہ تاش کے پتوں کی طرح جہاں ان کی نہیں چل رہی۔ آپ واسطہ وسیلہ تبھی لگاتے ہیں نا جب آپ کے اندر دم نہیں ہوتا۔ آپ لیڈروں سے جو ریکمنڈیشن لگاتے ہیں، گنڈوں سے جو لگاتے ہیں، بڑے کسی آدمی سے ریکمنڈیشن لگاتے ہیں، کب لگاتے ہیں؟ جب آپ کی وہ حیثیت نہیں ہے وہاں جانے کی۔ لوگ جو اللہ کو واسطے وسیلے لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم اسفل سافلین ہیں، ہم بڑے ذلیل ہیں، ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم غدار ہیں، ہم باغی ہیں، ہم اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم فاسق ہیں، ہم فاجر ہیں، ہم زانی ہیں، ہم کافر ہیں، ہم منافق ہیں۔ ہم نے دولت کمانے میں اور بے حیائی کرنے میں اپنی زندگی نکال دی ہے، اور لوگوں کو چیٹ کرنے میں، دھوکہ دینے میں ہم اپنا وقت گنوایا ہے۔ اب اللہ سے کچھ چاہیے تو ظاہر بات ہے ہم تو منہ لے کے جا نہیں سکتے۔ اچھا یہ کمینے بولتے بھی ہیں منہ پہ، دیکھیے ہم تو گنہگار ہیں، وہ ہم اللہ کے سامنے نہیں جا سکتے، اسی لیے ہم واسطے وسیلے لگاتے ہیں۔ جیسا ایک منسٹر کے پاس آپ ڈائریکٹلی نہیں جا سکتے، ایک چوکیدار کے تھرو جانا پڑتا ہے، ایک سیکریٹری کے تھرو جانا پڑتا ہے۔ ایک نالائق تو مجھے یہ کہہ رہا تھا، یہ لائٹ جو آپ کھولتے ہیں، جب یہ سوئچ آن کرتے ہیں تو لائٹ کھلتی ہے، تو سوئچ واسطہ وسیلہ بن گیا نا۔ اگر میں اس گدھے سے یہ کہوں کہ اب الیکٹرانکس کے ایسے دور میں اس وقت ہیں ہم، میں صرف ایک آرڈر کروں لائٹ کھل جائے گی، سوئچ آن ہال لائٹ بولوں گا تو وہ ہال کی لائٹ کھل جائے گی۔ الیکسا لگوا لیجئے اپنے گھر میں، پتہ چل جائے گا، وہ آپ کے ٹی وی پہ جو چینل آپ چاہیں گے بنا ریموٹ لیے کے کھول کے بتا دے گی۔ غرض یہ کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو آپ کا یہ کیا مطلب ہے کہ حافظ صاحب ایک لگے جائیں گے، شہید اتنوں کو لے جائے گا، اور حاجی اتنوں کو لے کے جائے گا، اور عالم تو سینکڑوں کو، یعنی ایک جگہ ملتا ہے حدیثوں میں کہ آسمان کے تاروں کی طرح گنہگاروں کو لے جائے گا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فضول میں اللہ تعالیٰ نے جہنم بنا دی ہے، اور بارہا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو جہنم کو بھر دوں گا ان کافروں سے، ان جنوں اور ان کافروں سے
میں جہنم کو بھر دوں گا. تو پھر اگر ایسے حافظ ایک آدھ آ گئے تو میں نے ایک مثال دے کے ابھی ان کو سمجھایا ہے کہ بھائی اگر آپ کے گھر میں آپ نے اپنے ایک بچے کو ڈاکٹر بنایا، کیا وہ بچہ اپنی فیملی کے 10 ممبر، 100 ممبر، 200 ممبر، 1000 ممبروں کی جان بچا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ نے اس کو بہترین کارڈیولوجسٹ بنایا ہے، ارے دیکھو بیٹا، وہ تمہارے آنٹی کا بیٹا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ تمہاری آنٹی ہے، وہ تمہارے انکل ہے، وہ تمہارے ماما ہے، وہ چاچا ہے، وہ پڑوسی ہے، وہ فلاں ہے، ان کی جان تمہیں بچانی ہے، تو وہ جان بچائے گا نا. حافظ کا مطلب یہ ہونا چاہیے، اگر یہ روایت صحیح ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں سمجھایا ہوگا کہ اگر کوئی شخص ایک شخص حافظ بن جائے گا تو وہ کم سے کم 10 لوگوں کو حافظ بنائے گا اپنی فیملی کے. اور جب وہ حافظ بنیں گے تو وہاں اربوں سے بات کی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کامن سینس کی بات ہے، وہ لوگ بات کو سمجھ رہے تھے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. یہ تو ان بٹے بازوں، چوروں، ڈاکوؤں نے قرآن کو مشکل بنا دیا ہے. کہتے ہیں کہ ہم روایات سے قرآن کو سمجھیں گے، ہم صحابہ سے قرآن کو سمجھیں گے، ہم اہل بیت سے قرآن کو سمجھیں گے. اچھا تو پھر اللہ جھوٹا ہے آپ کی نظر میں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. کیا حشر ہوں گا تم لوگوں کا یار. کس قدر ذلیل قسم کے لوگ ہیں یہ لوگ، اندازہ کریے. وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، وہ قرآن کو پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. یہ کتاب بڑی ظالم کتاب ہے، یہ کتاب جو ہے آپ کو برباد کر دے گی، اس کی لت لگے گی، اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا. اوہ کوئی ضرورت ہے آپ لوگوں کو یہودیوں کی، دشمنوں کی، کافروں کی، مشرکوں کی؟ ارے شیطان کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، تو تم تو شیطان کے باپ ہو. اللہ کی کتاب کے اتنے بڑے دشمن، اتنے بڑے ظالم. اور یہ کہہ رہا ہے بے غیرت کہ مولویوں سے تعلق رکھو گے تو بچ کے رہو گے، ہم تمہیں لے جائیں گے جنت میں. تو وہاں تو اگر یہ بات صحیح ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دینے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ایک بندہ، عربوں سے بات کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے یہ قرآن کو حفظ کر لیا، کیونکہ پرنٹنگ کا زمانہ نہیں ہے، فوٹو کاپی نہیں ہے، یوٹیوب نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، کیسے اپنی بات پہنچاؤ گے؟ لہٰذا اپنے بچوں کو حفظ کرواؤ تاکہ وہ سمجھیں اپنی مادری زبان میں یہ کیا ہے. یہاں تو پہلی گیٹ بند ہے. عقل کہیں گھاس چرنے گئی ہوئی ہے، بڑی بڑی موٹروں کی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے جو ہے ایجنٹس کے پاس ہیں، بڑی کنسٹرکشن کمپنی کھولی ہوئی ہے آپ نے، بڑا جو ہے بہت بڑا بزنس آپ امپائر چلا رہے ہیں، بڑی بڑی 5 اسٹار ہوٹلز ہیں آپ کی. اچھا پھر نام کے لیے جیسا یہ عثمانیہ دواخانہ بنا دیا اس بے غیرت نے، جامعہ نظامیہ قائم کر دیا، کچھ ریل کی پٹریاں دروا دیا، گورنمنٹ آف انڈیا کو کروڑوں کروڑوں اربوں کروڑوں سینکڑوں کا جو ہے گولڈ دے دیا، سونے کے ہیرے جواہرات دے دیا. مگر اسلام کے لیے کیا کیا؟ قرآن کے اس کے لیے کیا کیا؟ ان جاہلوں کو ایک نیا انسٹیٹیوشن، ایک ایسی شرکیہ جو ہے بیس بنا کے دے دیا. اسی طرح کے کام یہ بھی کرتے ہیں. تھوڑا سا کہیں مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دیا تو بس جنت تو ان کے باپ کی لونڈی ہے، اس طرح سمجھتے ہیں. تو کیا مطلب ہے؟ ایک اگر آپ کے خاندان میں پولیس والا ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے بولے گا دیکھو میں پولیس والا ہوں، مجھے قانون معلوم ہے، تم یہ کرو گے تو میں پکڑوں گا تمہیں کسی دن، تم ٹریفک رولز توڑو گے تو تمہیں جرمانہ میں دوں گا اگر ایماندار پولیس آفیسر رہے گا تو. یہی ہوتا ہے نا. اگر وہ حافظ ہے تو اس کا ایماندار ہونا ضروری ہے. یہاں تو حافظ صاحب بچوں کو خراب کر رہے ہیں، مسجد کے اندر زنا کر رہے ہیں ان کے ساتھ، 200 روپٹی لے کے قرآن پڑھتے ہیں کوئی آپ کے مردے پہ آ کے. بے غیرت کسی اٹلی کی دکان میں بیٹھ کے پڑھتا ہے، جا کے وہاں سے اٹلی فری میں ملتی ہے. راشن کی دکان میں جاتا ہے، کھانے کو کچھ مل جاتا ہے راشن. گوشت کی دکان پہ پڑتا ہے، اتنا سا ہڈیوں والا گوشت مل جاتا ہے، چچڑے جو کتوں کو اور بلیوں کو ڈالے جاتے ہیں. یہ تو حیثیت ہے ہمارے حافظوں کی. اب تو اللہ کا شکر ہے تھوڑی عقل آ رہی، جو میں 25 سال سے 30 سال سے پکار رہا ہوں لوگوں کے پیچھے. ارے اپنے انجینئر بچے کو حافظ بناؤ، حافظ بناؤ، عالم بناؤ، لیکن اس کو دنیا کا علم بھی سکھاؤ. وہ انٹیلیجنٹ بچہ ہو، تمہارے گھر کا ریجیکٹڈ مال مت دو. ایک پولیس والا اپنے خاندان کو بٹھا کے سمجھائے گا تو وہ 100 لوگوں کو مجرم بننے سے بچائے گا. آپ کے گھر میں ایک وکیل ہونا چاہیے، ہر گھر میں ایک خاندان میں ایک وکیل، 10 گھروں میں ایک وکیل ہونا چاہیے. وہ وکیل آپ کو آ کے خاندان کو پورے رولز اینڈ ریگولیشن سکھائے. آپ ایک ظالم حکومت کے اندر رہ رہے ہیں، آپ کو وہاں کے شکنجے سے بچا کے نکال کے لے کے آئے، اور جو لوگ عدالت کو جا رہے ہیں، پولیس اسٹیشن کو جا رہے ہیں، ان کو روکے اور وہ یہ سمجھائے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی کتاب گھر میں رکھ کے تم غیروں کے پاس جا رہے ہیں جس کو طہارت کا قانون نہیں معلوم ہے.
سرکار آپ میرا انصاف کیجئے، میری بہن جو ہے قبضہ کر لی ہے، بہن جا کے بول رہی بھائی قبضہ کر لیا ہے، میرے شوہر چھوڑ کے دوسری شادی کر لی ہے، مجھے کھانے کو پیسے بھی نہیں دیتے، وہ بغیر جا کے بول رہا ہے جو میری بیوی جو میرا گھر بھی لے لی اور سونا بھی لے لی اور اس کے بھائی مجھے مار بھی رہے ہیں۔ تو آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے خاندان میں ایک وکیل ہو تو آپ کو قانون کے ظلم سے بچا سکے، آپ کو سمجھا سکے کہ تم مسلمان ہو، تمہارا یہاں عدالت میں آنا منع ہے، تم کافر ہو جاؤ گے اگر عدالت میں آؤ گے تو، پولیس اسٹیشن میں کمپلین کراؤ گے تو اللہ کی رجسٹر میں سے کافر اور فاسق اور ظالم کا نام لکھا دیا جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ظالمون الکافرون۔ کیسے ممکن ہے؟ آپ کے خاندان میں اگر کوئی بچہ سول انجینئر بنے گا تو کم سے کم آپ کے خاندان کے 100 گھر تو بنا کے دے گا وہ اچھے ڈھنگ پہ۔ تو وہاں سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی حج کر کے آ کے لوگوں کو اتنا انسپائر کرے اپنے اخلاق سے۔ یہاں تو حج کر کے بے غیرت یہ سمجھ رہا ہے میں ماں کے پیٹ کے سے پھر سے پیدا ہوا ہوں، جتنے جرم کرنا ہے کرو، ہر 3 مہینے 4 مہینے میں ایک عمرہ، وہاں سے اسمگلنگ کر کے سونا لانا ہے، یہاں بیچنا ہے۔ وہاں کس لیے جانا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دیکھنا ہے، زمزم کا کرشمہ دیکھنا ہے، اللہ کا گھر دیکھنا، یہ مقصد نہیں ہے گولڈ چرا کے لانا ہے، میں فیس بھی بھر رہا ہوں، میں یہ بھی کر رہا ہوں، میں یہ بھی کر رہا ہوں۔ تو پھر آپ کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرا خود وہ کیوں نہیں لے کے آ رہا ہے جو آپ سے منگوا رہا ہے؟ اس دھوکے میں مت رہیے، برا مت مانیے، میں کسی کو پرٹیکولرلی نہیں کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں ایسے کتنے لوگ ہیں۔ ہمارے پاس تو یہ ہے، ہمارے پاس تو حاجی صاحب آنے کے بعد حاجی نام لکھوا لیتا ہے بے غیرت، تو پھر نمازی، روزدار اور زکاتی سب لکھواؤ نا، پھر حاجی کیا لکھنا ہے ضروری ہے؟ یعنی یہ تم ظاہر کرنا چاہتے ہو میں اتنے بڑے درجے کا بے غیرت آدمی ہوں کہ اب میرے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں، مجھ سے بچ کے رہنا، میں چوری کی لائٹ جلاؤں گا، میں رانگ سائڈ گاڑی چلاؤں گا، میں راستے میں تھوکوں گا، میں گالیاں دوں گا۔ 200-300 روپے کا جھگڑا ہو گیا آٹو والے کے ساتھ، 120-150 روپے میں 30 روپے کا جھگڑا ہو گیا تو آٹو والے کی ماں بہن گن دیں گے آپ، والدہ ہمشیرہ کر دیں گے اس کی، بھلے آپ کی داڑھی جا کے گھٹنوں میں پھنسی ہوئی ہوں گی۔ یار شرم کی بات ہے۔ ابھی اس کے بعد ایسے میسیجز بناتے ہو، وہ حافظ 10 لوگوں کو لے کے جائے گا، حاجی 100 کو لے جائے گا، عالم سینکڑوں کو لے جائے گا، اور شہید جو ہے اتنے 1000 کو لے کے جائے گا۔ آپ کے خاندان میں اگر کوئی شہید ہوگا تو 1000 لوگوں کو شرم آئے گی اس بات کی، وہ جاتے جاتے بولے گا پھانسی پہ چڑھتے وقت، دیکھو میں اللہ کی کتاب پہنچانے کے جرم میں جا رہا ہوں، ان کی نظر میں یہ جرم ہے، یہ اللہ کی کتاب کی برکت ہے جو اللہ نے مجھے شہادت نصیب کی ہے۔ کیا بتاؤں میں کتنا اونٹوں اس معاشرے پہ، لوگ سوالات کرتے ہیں، میں تو یہی سوچا آڈیو میں ریکارڈ کر کے دے دوں گا تو وہ 2-4 لوگوں کے پاس ہی پہنچے گا، ویڈیو بنا دوں گا، کم سے کم وہ پھیلے گی، لوگوں کو شرم آئے گی۔ میرے اس غصے، اس ناراضگی اور اس سخت لہجے کے پیچھے اپنی میری محبت کا احساس کیجئے، مجھے آپ سے کتنا لگاؤ ہے اور آپ کو جنت میں لے جانے کی کتنی خواہش ہے اور آپ کو جہنم سے بچانے کی کتنی فکر ہے، کہ میں بے غیرت کہہ رہا ہوں، بے شرم کہہ رہا ہوں، بے حیا کہہ رہا ہوں، ظالم، فاسق، کافر، منافق، ہر قسم کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنے نام آپ لوگوں کے لیے ہیں ایسا کرنے والوں کے، وہ لے کے بتا رہا ہوں۔ اگر آپ ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کے قانون کو نافذ کرنے کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ اس سے بری ہیں الحمدللہ۔